بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ آج کالم آن لائن کی سلسلے میں دوسری ویڈیو ہے میری۔ اس کے اندر بھی ایک عام مسئلہ جو کراچی والوں کو درپیش ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ کراچی پر ہجوم شہر میں اس وقت ایک بیماری تو بہت ہی زیادہ ہے۔ لوگ اونچا سنتے ہیں اور اس کے علاوہ ایگریسو ہے۔ جب اس کو میں نے غور سے دیکھا اور اسٹڈی کیا تو اس کی 2-3 وجوہات جو ہیں وہ میرے سامنے آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وجوہات کو میں آپ تک لے کے آؤں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غور کریں، یا آپ اگر اس مسئلے کا حصہ ہیں تو میرے نزدیک پھر آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں بلا وجہ ہارن مارے جاتے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں، بسوں والے ہوں، اسکول والے ہوں، اسکول کی ویگنیں ہوں۔ میں ذاتی طور پہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سوراب گوٹ سے اگر میں چلاؤں موٹر سائیکل پہ ٹاور تک، تو میں نے خود کیلکولیٹ کیے ہیں، حساب لگایا ہے کہ کم سے کم 150 دفعہ جو ہے وہ پیچھے میرے ہارن مختلف موٹر سائیکلوں نے مارے ہیں، گاڑی والوں نے مارے ہیں۔ اب 150 ہارن، اور پھر کچھ ہارن تو اتنے پریشر ہارن موٹر سائیکل کے اوپر لگائے گئے کہ میرے نزدیک جو صرف ہیوی ڈیوٹی جو گاڑیاں ہیں، جو 4 ویلر نہیں، جو 16 ویلر ٹرک ہیں، ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر جو ہارن ہوتا ہے 16 ویلر سے پھر وہ ٹرین کا ہارن ہوتا ہے۔ میں تو پچھلے 2 مہینے سے جو ہے وہ پھر تھوڑا کم نکلنے لگا ہوں موٹر سائیکل کے اوپر، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے جو ہے میرے کانوں میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا اس سے۔ ہماری قوم کے اندر صبر نہیں ہے، دراصل ایک وجہ یہ بھی ہے، ہر آدمی جلدی میں ہے، اور جلدی کے اندر ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ یہ بھی ایک بات دیکھی گئی ہے۔ میں یورپین ملکوں میں، مختلف ملکوں میں گھوما ہوں، فرانس، اٹلی، انگلینڈ، جرمنی۔ وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے، پھر دوسری گاڑی گزرتی ہے، پھر ادھر سے ایک گاڑی گزرتی ہے، ادھر سے دوسری گاڑی، یعنی کہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا سسٹم کہ ایک طرف سے اگر گاڑی انٹر ہو رہی ہے تو پہلے جو ہے وہ ایک گاڑی جائے گی تو آٹومیٹکلی جو دوسری طرف کی گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کی باری ہے، پھر اس طرف کا ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی چلائے گا، تو پھر اس طرف کا جو دائیں سائڈ کا ہے، اس طرح دائیں بائیں کرتے کرتے جو ہے ساری فلو ٹریفک کا نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ موٹر سائیکلوں ہیں بے تکی اندر گھسا دیتے ہیں، کاروں والے وہ بھی بے تکی۔ اس طرح جو ٹریفک 5 منٹ میں نکلنی ہوتی ہے وہ 15 منٹ لگا دیتی ہے، اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بہت جلدی میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت کراچی ظاہر ہے بڑا شہر ہے، کاریں بھی زیادہ ہیں، موٹر سائیکلیں بھی زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے پھر صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم ٹریفک کا فلو اتنا زیادہ ہے روڈز کے اوپر کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گزرنا محال ہے۔ ٹریفک سگنل تو بے حل ہے، 1-2 جگہ ہی لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی خالی دکھانے کے لیے، چلتے وہ کوئی نہیں ہے۔ باقی ٹریفک والے جو ہیں وہ بیچارے اس ٹریفک کو کنٹرول بھی نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر ٹائم اور زیادہ لگتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گاڑی والا ہو یا موٹر سائیکل والا ہو، اسے خود اندازہ لگانا ہوتا ہے
کہ سامنے والا جو ہے وہ اس ٹائم ادھر پہنچے گا اور میں اس ٹائم ادھر پہنچ کے تو اسے کراس کروں گا۔ انشاءاللہ میں اپنی جو ہے ویڈیوز میں آپ کو ٹریفک کی مختلف جو ہے وہ کلپس وغیرہ دکھاؤں گا، تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ باقی میں اہلیان کراچی جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے آپ بلا وجہ ہارن نہ ماریں، کیونکہ اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب کار والوں کو اپنا ہارن تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل والا جو ان کے آگے ہوتا ہے اس کے کان جو ہے وہ پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ٹریفک کا شور جتنا کراچی کے روڈز پر ہے، میں نے دنیا کے کسی شہر میں کسی بھی جگہ اس روڈز پر نہیں دیکھا۔ لڑکوں نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے ہوئے ہیں، گاڑی والے جو ہیں وہ جلدی نکلنے کے لیے بلا وجہ ہارن مار رہے ہیں۔ تو میں قومی بالا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ مختلف کیمپ لگائیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی جو چوڑی روڈیں ہیں ان کی سائڈ کے اوپر مثلا 10-15 اگر رکشے والوں کو روک دیا، ان کو کہا زبردستی ان کو لیکچر ہونے چاہیے، اور پھر ان کو جو ہے یعنی کہ کلیئرنس ٹائپ کا کوئی سرٹیفکیٹ دیں کہ انہوں نے ہمارا لیکچر سنا ہے، اور پھر سب کو پابند کریں جتنے بھی رکشے والے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے وہ 100 یا 50 رکشوں کو پابند کریں کہ اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے اس کا سننے کا، جو آپ کی اخلاقی تربیت کا، تو انہیں رکشہ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح موٹر سائیکل والوں کو پابند کریں۔ آہستہ آہستہ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، اگر ہم اپنی قوم کو اخلاقی اعتبار سے تربیت کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ گاڑیوں والوں کو، موٹر سائیکل والوں کو، رکشے والوں کو اگر پابند کر دیں کہ سوک سینٹر میں ہم نے وہ لگایا ہوا ہے کیمپ یا ورکشاپ جو بھی ہے، اور آپ نے 15 دن کے اندر وہاں سے اخلاقی سرٹیفکیٹ لازمی لینا ہے، تو اور جو اخلاقی سرٹیفکیٹ نہیں لے گا اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو 10,000 روپے جرمانہ، 5,000 روپے جرمانہ رکھیں، اور اس اخلاقی تربیت کے پروگرام میں آپ بتائیں کہ ٹریفک کو کس طرح چلانا ہے، اور بلا وجہ ہارن نہیں مارنے۔ میں یورپ میں دیکھا ہے کہ اسکولوں کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ ہارن کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہارن بجانا منع ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی ہارن نہیں بجاتا۔ لیکن یہاں پر ویری سوری ٹو سے کہ واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ میں اسکول کے باہر کھڑا تھا اور پیچھے ایک گورنمنٹ ملازم کی گاڑی لائٹ والی اوپر نیلی بتی لگی ہوئی تھی، انہوں نے ہارن مارنا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں بڑے آرام سے کہا، میں کہا دیکھیں یہ اسکول کے میرے پریمسز ہے، ادھر ہارن مارنا منع ہے۔ تو موصوف نے بجائے اس کے کوئی شرمندہ ہوتے مجھے کہنے لگے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے کس طرح گاڑیاں بلاک کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بھی سبھی نے وہ نہیں کرنا ہے، اب ظاہری بات ہے اسکول کی چھٹی ہوئی ہے، بچے بھی کراس کر رہے ہیں، لیکن جناب انہوں نے غصے کے اندر اپنے ڈرائیور کو کہا ڈرائیور ہارن مارو چلو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی ٹریفک والوں کی نہیں، اس پورے معاشرے کی جو ہے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ملازمین ہوں، کوئی بھی ہوں، میڈیا کو کام میں لیں آپ۔ میڈیا کے اندر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، جتنے بھی جس ٹائم سب گھر پہ ہوں، 9 بجے ٹھیک ہے، جس طرح 9 بجے خبریں لگتی تھیں، ہر چینل پہ خبریں آ رہی ہوتی تھیں۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ 9 بجے تمام چینلز کے اوپر ایک ہی پروگرام اخلاقی تربیت کا لگائیں، تمام چینلز
اور قوم کو کہیں کہ یہ پروگرام آپ 15 منٹ کے ضرور دیکھیں. مطلب یہ ARY پہ بھی وہی آ رہا ہو 9 بجے، جتنے بھی ہیں چینل، سما پہ بھی وہی آ رہا ہو. تو اگر ہماری گورنمنٹ یا اگر ہم خود چاہیں اپنی اخلاقی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا، اپنے معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنا، تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہیں تو میں تو اقامہ بالا سے یہی کہوں گا، خاص کر گورنمنٹ سے، کہ میری ان تجاویز کو جو میں نے دی ہیں اس پہ غور کریں. کیمپ لگائیں ٹریفک والوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے، گاڑی والوں کے لیے، ٹرک والوں کے لیے، بس والوں کے لیے، اور انہیں کہیں اخلاقی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی لیں. اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی سرٹیفکیٹ کی جعلی جولی نہیں بننے چاہیے. کم سے کم جو ہے ہر ڈرائیور کسی بھی سطح کا اسے 2 گھنٹے، آپ یوں کریں، آپ ڈیوائڈ کر دیں، ایک ہفتے میں جو ہے آدھا گھنٹہ، پھر جو ہے اگلے ہفتے پھر آدھا گھنٹہ، اس طرح 4 سیشن اس کے کریں 2 گھنٹے کے. تو اس طرح یہ ہے کہ 2 گھنٹے جو ہے وہ ایک مہینے میں، 1 سال میں آپ 2 گھنٹے جو ہے اس کی اخلاقی تربیت کریں گے تو میرا خیال ہے رزلٹس بہت اچھے آئیں گے. اور اس طرح ہی جو ہے یہ بلا وجہ ہارن مارنا، بلا وجہ ٹریفک کو جام کرنا، ہر آدمی جو ہے وہ ہجوم کی طرح جلدی میں ہے. آپ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی لیٹ ہوگا. آپ جو ہے ویڈیوز منگائیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ میں نے جب لائسنس بنوایا تھا تو ایک خاتون مجھے ملی تھی ماشاءاللہ، کہنے لگی کہ میں فرانس گئی تھی، وہاں پہ ٹریفک پولیس کی تھی، ظاہری بات ہے، لائسنس اتھارٹی کی. میں ادھر فرانس میں رہ کے آئی ہوں. انہوں نے مجھ سے فرینچ کے 2-4 فقرے بھی پوچھے، میں نے بولے بھی، انہیں بتائی بھی. تو جب ہمارے افسران باہر جاتے ہیں تو تربیت تو چلیں ٹھیک ہے ان کی ہوتی ہے، کہ وہ عام روڈوں پہ نکل کے نہیں دیکھتے کہ کس طرح ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں نہ صرف ڈرائیورز کی بلکہ ٹریفک پولیس والوں کی بھی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے اس پروگرام. تو میں حکومت وقت کہہ لیں آپ، اس سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ایسے پروگراموں کو ترتیب دیں. جس طرح میں نے بتایا کہ آپ 9 بجے تمام میڈیاز پر ایک ہی پروگرام اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، اور قوم کو تھوڑا سا اخلاقی طور پہ باؤنڈ کریں کہ قوم جو ہے وہ پروگرام دیکھے 15 منٹ کے لیے. اس طرح آپ ہر روز نہ لگائیں، ہفتے میں 1 دفعہ، کم سے کم پھر اگر ہفتے میں 1 دفعہ لگائیں تو آدھا گھنٹہ. میرا خیال میں کہ ہم 6 مہینے میں اپنی قوم کو اخلاقی اعتبار سے دنیا کی بہترین اقوام میں لا سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے بے شمار مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ختم ہوا. آپ نیچے کمنٹس دیجیے اپنے کہ جو میں نے موضوع ہائی لائٹ کیا ہے وہ کیسا ہے، اور کیا واقعی جو میں نے تجاویز دی ہیں اگر آپ کے پاس اس سے بہتر ہیں وہ بھی دیجیے. اور باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اقامہ بالا تک جائے اور وہ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں. اور اخلاقی تربیت کے پروگرام ہر سطح کے اوپر، مثلا ٹریفک والوں کے لیے تو کسی جگہ کیمپ لگائیں، اور قوم کے لیے جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آپ ہفتے میں 1 دن 1 ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام شروع کریں. انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے، قوم اچھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنی قوم کو برا نہیں کہتے. لیکن کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی بیوقوفیاں بھی ہو جاتی ہیں، یا اخلاقی اعتبار سے ہمیں جو ہے ہم اس لیول پہ نہیں ہیں جس لیول پہ یورپین قوموں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے. ہمارا یہی ڈرائیور جو یہاں پہ ہے اگر یورپ چلا جائے تو ہارن نہیں مارتا، اگر سعودی عرب چلا جائے تو ہارن نہیں مارتا، یہ بالکل نہیں مارتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہیں ٹریفک پولیس والے اس کا چلان کر لیں گے. اگلا جو ہے باہر نکل کے اس کا گرینا بان پکڑ کے اس کو مارے گا، کوٹے گا. تو اس لیے جو ہے ہمارا بجائے اس کے کہ دوسری اقوام مذاق اڑائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.
ابھی کالم آن لائن کا سلسلہ جو ہے ہم نے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ابھی فی الحال ہفتے میں ایک پروگرام کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہفتے میں 2 پروگرام کریں، 3 کریں، لیکن فی الوقت جو ہے چلیں ہفتے میں ایک پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی نہ کوئی موضوع آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔